السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 یعنی 282 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم تم معاملہ کرو، بدین ادھار کا، الی اجل ایک وقت تک، مسمن مقررہ، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھ دے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب کاتب، بالعدل انصاف سے، ولا یابا اور نہ انکار کرے، کاتب کاتب، ان یکتبا کہ وہ لکھے، کما جیسے، علمہ اللہ اس کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے، فلیکتب چاہیے کہ لکھ دے، ولیملل للذی اور لکھتا جائے وہ شخص، علیہ الحق اس پر حق ہے، ولیتق اللہ اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے، ربہ اپنے رب سے، ولا یبخس اور نہ کم کرے، منہ اس سے، شیئن کچھ بھی، فإن پھر اگر، کان الذی ہے وہ شخص جو، علیہ الحق اس پر حق ہے، سفیہن بے عقل، او یا ضعیفن کمزور، او یا لا یستطیع قدرت نہیں رکھتا، ان یملا ہوا کہ وہ لکھے، فلیملل تو چاہیے کہ لکھائے، ولیہ اس کا سرپرست، بالعدل انصاف سے، واستشہدوا اور گواہ کر لو، شہیدین دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فإن پھر اگر، لم یکونا نہ ہوں، رجلین دو مرد، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں، ممن ان سے جو، تردونا تم پسند کرو، من الشہداء گواہی کے لحاظ سے، ان تضل یہ کہ اگر بھول جائے، احداہما ان میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد دلا دے، احداہما الاخری ان میں سے ایک دوسری کو، ولا یابا اور نہ انکار کرے، شہداء گواہ، اذا جب، ما دعو وہ بلائے جائیں، ولا اور نہ، تسأموا سستی کرو، ان تکتبوہ کہ تم لکھو، صغیرن چھوٹا، او یا کبیرن بڑا، الی اجلہ ایک میعاد تک، ذالکم یہ، اقسط زیادہ انصاف ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم اور زیادہ مضبوط ہے، للشہادتی گواہی کے لیے، وادنا اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو کہ نہ شک میں پڑو، الا ان سوائے کہ، تکونا ہو، تجارتن سودا، حاضرتن ہاتھوں ہاتھ، تدیرونہا جسے تم لیتے رہتے ہو، بینکم آپس میں، فلیسا تو نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا کہ تم وہ نہ لکھو، واشہدوا اور تم گواہ کر لو، اذا جب، تبایعتم تم سودا کرو، ولا یضار اور نہ نقصان کرے، کاتب لکھنے والا، ولا اور نہ، شہید گواہ، وَإِن تفعلوا اور اگر تم کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک یہ، فسوق گناہ ہے، بکم تم پر، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بکل شیء ہر چیز، علیم جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس آیت کو آیت الدین یا آیت المداینہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ جب سود حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بیان کرنا ضروری تھا، چنانچہ وہ اس آیت میں بیان فرمایا ہے، اور اصولی طور پر تین باتیں ضروری قرار دی ہیں: ایک اسے لکھ لینا، دوسری مدت مقرر کر لینا، تیسری گواہ بنا لینا۔ عموماً لوگ ادھار یا قرض کے معاملے میں
تحریر کو معیوب اور باہمی بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں۔ آیت کے آخر میں اس کی حکمت بیان فرما دی گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والی، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بچانے والی چیز ہے۔ اس بنا پر ایسے معاملات میں اس قسم کی احتیاط مناسب ہے تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو سکے۔ الی اجل مسمى، اس سے ادھار کی ادائیگی کی مدت مقرر کرنا ضروری ثابت ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آیت سے بیع سلم کا جواب ثابت ہوتا ہے اور اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بیع سلم یا سلف یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت بیشکی ادا کر دی جائے اور وہ چیز مقرر کردہ وقت پر بعد میں وصولی کر لی جائے۔ اس بیع کی شرائط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ اہل مدینہ 2 سال یا 3 سال کے لیے کھجور میں بیع سلف کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز میں بیع سلف کرے وہ مقررہ ماپ تول میں اور مقررہ مدت تک کرے۔ بخاری المساکہ باب السلم، حدیث نمبر 1704 1704۔ نیز ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقررہ قیمت کا بھی ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ سے بظاہر قرض کا لکھنا واجب معلوم ہوتا ہے، مگر اس سے اگلی آیت میں فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سے معلوم ہوا کہ یہ حکم واجب نہیں مستحب ہے۔ ممن ترضون من الشہداء، یعنی جو دیانت، امانت اور اخلاق کے اعتبار سے تم میں قابل اعتماد سمجھے جاتے ہوں، نیز وہ مسلمان ہوں، عاقل، بالغ، فرائض کے پابند اور کبیرہ گناہوں سے بچنے والے بھی ہوں، کیونکہ اہل اسلام کے ہاں یہی لوگ پسندیدہ ہیں۔ غیر مسلم کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ الا ان تکون تجارتا حاضرہ، یعنی اگر تجارت میں لین دین نقد ہو، ادھار نہ ہو تو گواہ بنا لینے ہی کافی ہیں۔ لکھنا ضروری نہیں کیونکہ اس میں تکلیف ہے، اور گواہ بنا لینا بھی واجب نہیں مستحب ہے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ کسی گواہ کو۔ یہ ترجمہ ولا یضار فعل مجہول کی صورت میں ہے، یہ فعل معروف بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں ترجمہ ہوگا نہ لکھنے والا نقصان پہنچائے اور نہ گواہ۔ مثلا لکھنے والا غلط بات لکھ دے جس سے صاحب حق یا مقروض کو نقصان پہنچے، یا گواہ شہادت میں ہیر پھیر کر کے غلط گواہی دے، اور کاتب اور گواہ کو نقصان پہنچایا جانا یہ ہے کہ انہیں ان کی مشغولیت کے وقت تنگ کر کے بلایا جائے یا غلط شہادت پر مجبور کرنے کے لیے خوف زدہ کیا جائے وغیرہ۔